بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوکرائن اور روس کی جو جھگڑا ہو رہا ہے اور جو ایک جنگ جاری ہے، وہ جنگ جو سی ہے وہ تقریباً اختتام پہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آ رہی ہے، کیونکہ روسی فوج جو سی ہے صرف دارالحکومت پہ ہی قبضہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ جو مختلف بڑے شہر ہیں جو ان پہ بھی کر رہی ہیں۔ پہلے یہ خیال تھا کہ تین طرف سے اٹیک ہوا ہے، تین طرف سے نہیں بلکہ یہ چاروں طرف سے اٹیک ہوا ہے، کہ سمندر کی طرف سے بھی کل اٹیک شروع ہو گیا تھا۔ آج جنگ کا تیسرا دن ہے اور جو جنگ ہے وہ عروج پہ جاری ہے، اور اس وقت جو کیف جو دارالحکومت ہے یوکرائن کا، وہاں پہ گلی محلوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اتنی شدید لڑائی ہے، دونوں طرف کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جی ہم نے ان کا یہ نقصان کر دیا، روسی فوجیوں کو مار دیا، وہ کہتے ہیں ان کو مار دیا، گرفتار کر لیے۔ بہرحال ابھی جو ڈاکومنٹری چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے اندر اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ یوکرائن کی جو فوجیں ہیں، ابھی 150 کے قریب فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، اور ان کی ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں، روسی افراد کی بھی، فوج کی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ سویلین بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ سویلین کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے یا حکومت نے عام پبلک کو بھی اسلحہ دے دی ہے، ہتھیار دے دیے ہیں۔ جس طرح سے اسکول کی ٹیچرز کو ہتھیار دے دیے گئے، 18 سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو ہتھیار مل گئے ہیں۔ اب ان کو ہتھیار چلانے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن وہ پیشہ ور جو فوجی ہوتے ہیں ان کی طرح سے وہ لڑ نہیں سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جذباتی ایسے موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ فیصل واڈا جیسے لوگ، جیسے اسلحہ لے کے وہ ان کو مارنے کے لیے چل پڑے تھے ٹیررسٹوں کو، کہ بھئی تم اپنا لائسنسی ہتھیار لے کے، اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا اس کا۔ تو انہوں نے کئی جگہ سے فائر کیے، اور فائر کرنے کا نقصان کیا ہوا کہ جب ایک ریگولر فورس پہ آپ فائر کریں، روسیوں کو لگا یا نہ لگا، یا ٹینک کے اوپر فائر کریں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا، لیکن اس کے جواب میں وہ جو گولہ مارتے ہیں، اس سے جو سے ہیں وہ پوری کی پوری عمارت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں تو کم از کم وہ جس جگہ سے وہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غلطی ہے، جو سنگین غلطی، جو ناتجربہ کاری کی میں سمجھتا ہوں کہ جو یوکرائن کے صدر کی ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ جی لوگ پبلک کو ہتھیار دے دیے جائے، کہ پبلک اپنا جو سینٹ خود اپنا ڈیفنس کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ یا تو ان کی ٹریننگ ہوتی کوئی تو ان کو دیتے، اب ٹریننگ کے بغیر دے دیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس وقت گولی چلانی ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ جیسا کہ ہوتا ہے جنگوں میں، کہ ایک مخالف دشمن کی فوج جو سی کسی ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور وہاں پہ آ کے پھر وہ جس طرح سے وہاں پہ لوٹ مار کرتی ہے، عورتیں بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ استعمال ہو سکتی تھی، کہ چلیں اپنی جان بچائیں مرنے سے پہلے۔ جب وہ لوگ حملہ ہی نہیں کر رہے آپ کے اوپر، سویلین کے اوپر، نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کے گھر ہیں، اس کو نہیں مارنا۔ کئی بیوقوف ان لوگوں جو سے ٹینک میں دیکھا کہ ایک ٹینک نے آ کے ایک گاڑی پہ چڑھا دیا لے کے بغیر کسی وجہ کے، شکر ہے کہ وہ جو اندر بندہ بیٹھا تھا وہ بچ گیا، گاڑی تباہ ہو گئی۔ تو اس قسم کے بد دماغ جو سے ہوتے ہیں، وہ فوجی بھی کئی ہوتے ہیں جو روس کی فوج میں بھی ہوں گے، جنہوں نے اس قسم کے سویلین کے اوپر وہ ٹینک چڑھا دیا۔ کل بھی میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ اس کو راستہ نہیں ملا تو گاڑیوں پہ سے ٹینک چڑھا کے چلا گیا، اس میں یہ دیکھا کتنے لوگ بیچ میں مر جائیں گے۔ تو یہ حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور اور روس کا کے صدر کا جو بات چیت کرنے والی بات ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے کو حل ہو، اور بظاہر یوکرائن کے صدر نے بھی مان لی ہے، اور لیکن یہ کب بات ہوگی؟ جتنا ٹائم گزرے گا اتنی زیادہ اموات ہوں گی اور نقصان ہوگا۔ دوسری طرف روس کے صدر جو نے بھی کہا کہ فوج کو کہا کہ یہ اپنے صدر کو اتار دو، اس کو ریسٹ کر لو، اور اپنے عوام کو مرنے سے بچاؤ۔ تو یہ بات بھی جو سامنے آ رہی ہے کہ روس کے جو صدر ہیں، ان کی بات کو کس حد تک جو ہے نا وہ لوگ فالو کریں گے، یوکرانی فوج۔ اور کیونکہ
جو یوکرین کے صدر ہیں وہ ایک ناتجربہ کار صدر ہیں. 2 سال پہلے وہ صدر منتخب ہوئے. اس سے پہلے ان کا کوئی نہیں تھا تجربہ سیاست کا یا کچھ نہ. وہ ایک کامیڈین تھے، اداکار تھے، استاد کا بھی کام کرتے رہے. بہرحال ایک یوکرینی ہیں، اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں. انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ چاہتے تھے کہ ملک سے کرپشن کو ہے وہ ختم کی جائے. انہوں نے اس کی کوشش بھی کی ہے. اب عوام کے اندر تو ہر دل عزیز تھے جب بھی ان کو ووٹ ملا اور وہ صدر منتخب ہوئے. جو غلطی انہوں نے کی وہ نیٹو والی غلطی کی کہ نیٹو کے ساتھ ان کو ایگریمنٹ یا خواہش کا اظہار نہیں کرا. یہ تھا وہ اظہار کر کے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رشیا جو ان کے سر پہ سوار ہے، رشیا سے دشمنی کرنا جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہوگا ان کے لیے. ان کو کیونکہ تجربہ نہیں تھا امریکہ کا، یورپی ممالک کا. یہ لوگ تو دوسروں کو آگے کرتے ہیں اور جیت کے تو جیت گئے، مارے گئے تو پیچھے ہٹ گئے، جیسے کہ اب ہوا ہے. بلکہ ان کے یوکرین کے صدر نے یہ کہا بھی ہے کہ ہمیں تو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا. ہمیں پہلے کہتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں سب میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا. اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ایسا ہو رہا کہ امریکہ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی محبت کی ہے تو ایسی ہی محبت کی ہے کہ جب ان کا موڈ ہوا ساتھ دے دیا، اور جب موڈ خراب ہوا تو اس پہ الزام لگا کے کسی نہ کسی بات پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اور آج بھی جو ان سے ہے، ابھی تو وہ پورا کہہ رہے ہیں جی ہم یوں کریں گے وہ کریں گے. لیکن ایک بیان آیا کہ نیٹو کی جو فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے نیٹو والوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس جنگ میں کود پڑیں گے. اور جنگ میں کودنا جو ان سے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ روس نے ان کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر تم نے ایسی ہلکی پھلکی بھی حرکت کی کوئی اور اس جنگ کے اندر مداخلت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ تمہیں وہ عبرتناک تمہارے ساتھ سلوک ہوگا کہ تم بھی یاد رکھو گے. تو یہ حالات جو ان سے ہیں کافی حد تک جو سے ہیں اس کو روس کے حق میں تو ٹھیک ہے، لیکن یوکرائن کے لیے نہایت خطرناک ہیں. اور یوکرائن کے صدر کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، گرفتاری دے دیں یا اس ملک کو چھوڑ دیں، اور تاکہ مزید جو ان سے ہے کیونکہ جو ان سے یہاں بات نہ ہو اور نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ نقصان بڑھتا جائے گا اور حتیٰ کہ اتنا بڑھ جائے گا کیونکہ انہوں نے اسلحہ دے دی ہے اور ہر آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے مارنے آ رہا ہے کیا آ رہا ہے. جو سویلین ہوتا ہے وہ گولی بھی چلا سکتا ہے، پوری اس کو آگاہی نہیں ہوتی ہے کہ اس چیز سے کہ اس وقت حکومتوں کے جو سے ہیں وہ کیا رجحان ہے. اس وقت روسی فوج کے اس وقت ہمیں مارنے آ رہی ہے یہ بچانے آ رہی ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. کیونکہ ابھی تو انہوں نے دیکھا کہ جی عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلس پہ اٹیک ہو گئے ہیں، اسکولوں پہ اٹیک ہو گئے ہیں، لوگ اس کے اندر مرے ہیں. تو یہ چیزیں جو سی ہیں انہوں نے خود غلطی کی ہے اسلحہ دے کے. اگر اسلحہ نہ دیتے، ان کو پتہ ہوتا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو شاید ایسا کوئی واقعہ نہ ہوتا. جو ٹیچرز مرے گئے ہیں، جو ہاسپٹلز میں لوگ مارے گئے ہیں، یہ حرکت نہ ہوتی. تو یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ روسی فوج ان کو بھی آج بھی رشیا نہیں سمجھتی، روسی سمجھتی ہے، کیونکہ روس کا یہ حصہ رہے ہیں، یو ایس ایس آر کا حصہ رہے ہیں. اور کیونکہ وہاں پہ جو فورسز آ رہی ہیں اس وقت، اور وہ فورسز جو سی ہیں وہ انہوں نے فلیگ لگایا ہوا ہے یو ایس ایس آر کا، ریڈ فلیگ ہوتا ہے جس کے اوپر ان کے دراتی اور ایک کلہاڑا بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. اور امریکہ نے حسب معمول جس طرح پہلے کسی کو نہتا چھوڑ دیا تھا اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، اب بھی یہی ہوگا. یونائیٹڈ نیشن کو چاہیے اپنی فورسز کو بھیجیں وہاں پہ تاکہ عورتیں بچوں کو ریسکیو کریں اور مزید اموات سے اور لوگوں کی جانیں نہ جائیں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، جو اپڈیٹ آئے گی دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.